موضوع پہ دو باتیں سننے کا شرف حاصل ہوگا، وہ ہے کہ یا رسول اللہ پکارنا کیسا ہے۔ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اب اس صلاۃ سے کوئی اختلاف نہیں، تم یہ پڑھ دو نا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی اختلاف نہیں، پڑھا کرو، لیکن یہ پڑھا کرو۔ اس نے پھر وہ مجھے نا ایک اسٹیکر دیا، اسٹیکر کے اوپر لکھا ہوا تھا درود پاک، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو بات مجھے سمجھ آئی کہ چڑ صلاۃ سے نہیں ہے، چڑ یا رسول اللہ کے لفظ سے، علی رسول اللہ پڑھو، علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ غیر تو کہتے ہیں کہ اگر ہم یا رسول اللہ کہیں گے یہ شرک ہوگا اور ایسے کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو معبود سمجھ کر پکارنا یقیناً شرک ہے۔ کسی اور کو معبود سمجھیں گے، خدا سمجھیں گے اور اس کو پھر پکاریں گے تو یہ پکارنا شرک ہوگا۔ لیکن اگر ہم کسی کو اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ کا معبود، اللہ کی مخلوق سمجھ کے پکاریں گے تو اس طرح پکارنا اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ یعنی اگر یا کہہ کے پکاریں گے، کسی کو معبود سمجھ کے پکاریں گے تو شرک ہوگا، اور اگر معبود سمجھ کے نہیں پکاریں گے، اللہ کا بندہ سمجھ کے، اللہ کا حبیب سمجھ کے پکاریں گے تو پھر اس وقت یہ اللہ کی بھی سنت، اللہ کے حبیب کی بھی سنت ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ یاد رکھے بتوں کو احترام کی نگاہ سے پکارنا حرام اور شرک ہے، چاہے دور سے پکارے، چاہے نزدیک سے پکارے، جیسے بھی پکارے۔ لیکن اللہ کے نبیوں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے، چاہے انبیاء دور ہوں چاہے قریب ہوں، ان کا جسد مبارک چاہے دور ہے چاہے قریب ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھے تو سمجھ آتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسے پکارا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی جنت میں ٹھہر، تیری بیوی بھی جنت میں ٹھہرے۔ نوح علیہ السلام کو پکارا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اے نوح کشتی سے اتریے ہماری طرف سے، آپ پر سلامتی اور برکتیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا نوح کہہ کے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یا موسیٰ کہہ کے پکارا۔ نادیناہ یا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا ابراہیم کہہ کے پکارا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری، اللہ کا قرآن بولا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے عیسیٰ ہم آپ کو اس دنیا میں وصال والی کیفیت دیں گے اور اپنی جانب اٹھا لیں گے۔ یہاں پر یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کو پکارا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ کے رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حضور پہنچا دیجیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یا ایھا الرسول یا کہہ کے پکارا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تو بلکہ حضور تو حضور ہے، حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے یا کے ساتھ پکارا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو یا کے ساتھ پکارا۔ ایمان والے تو ایمان والے رہے، غیروں کو بھی پکارا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب اس میں حضور کے غلاموں کا بھی تذکرہ، ویسے بھی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نصیحت
حکم ہے. کافروں کو بھی یا کہہ کے پکارا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب کافروں کو یا کہہ کے پکارا جا رہا ہے. آگ ہے، آگ سنتی نہیں ہے لیکن آگ کو بھی پکارا گیا. قل نا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. زمین کو پکارا گیا، قیل یا ارض ابلعی، کہا گیا زمین اپنا پانی نگل لے. زمین کو بھی یا کہہ کے پکارا گیا. جہاں زمین کو یا کہہ کے پکارا جائے، آگ کو یا کہہ کے پکارا جائے، کافروں کو یا کہہ کے پکارا جائے، عام انسانوں کو یا کہہ کے پکارا جائے، مصطفیٰ کے غلاموں کو یا کہہ کے پکارا جائے، تو پھر مصطفیٰ کو یا رسول اللہ کہنا یہ شرک کیسے ہو گیا؟ حالانکہ یہ ساری قرآنی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے، تقریباً 14 آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کہتے ہیں نہیں یہ تو پکارنا جائز ہے کیونکہ پکارنے والا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی دور نہیں ہوتا، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. بات ہو رہی ہے کہ بندہ پکار سکتا ہے نہیں پکار سکتا، تو ان تمام آیات میں تو اللہ تعالیٰ پکار ہے، اور جو پکار ہے وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو کوئی ایسی دلیل دیجیے جو دلیل یہ ہو کہ بندوں نے پکارا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پکارنے کی بات ہو رہی. سوال سمجھ آیا نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ جب بنوایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کروایا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن پاک سورہ حج آیت نمبر 27 میں فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو پیارے ابراہیم، اب اعلان کرو لوگوں میں، لوگوں حج کرو اللہ رب العزت کے گھر کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر لوگ جو ہے نا وہ تیری طرف پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پہ سوار ہو کے بھی آئیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا دی یا ایھا الناس ان ربکم قد اتخذ بیتا فحجوہ، اے لوگوں تمہارے رب نے گھر بنا لیا ہے، اب اس کا حج کرو. اب یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے کہ قیامت تک جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سنا اور آواز دی، جواب دیا لبیک، حج کرنے کی سعادت صرف اسی کو نصیب ہوگی. چاہے وہ بندہ ظاہری جسم کے ساتھ موجود تھا، چاہے ماں کے پیٹ میں موجود تھا، چاہے باپ کی پشت میں نطفہ کی شکل میں موجود تھا، جیسے بھی تھا، قیامت والے دن تک جتنے آنے والے انسان ہیں، جس انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ جو اس وقت دی تھی اگر لبیک کہا تھا تو حج کی سعادت نصیب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کب پکارے، اور وہ بھی سنے کہ جو بھی باپوں کی پشت میں نطفے موجود ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس وقت یہ کہا تھا یا ایھا الناس، اے لوگو یا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب خدا تو نہیں ہے لیکن وہ پکار ہیں. جن انسانوں کو پکار ہیں وہ تو کہیں بھی پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ باپوں کی پشتوں میں، ماں کے ریموں میں موجود ہیں، تو ان کو بھی یہ پکارا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی شرک تو نہیں کیا نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال ضرور کیا تھا یا اللہ یہ کیسے آواز پہنچاؤں پوری دنیا تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے، وہ ہم پہنچائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے نا تو اس وقت فصاعد الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں مرد یہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے. مسلم شریف دوسری جلد میں موجود ہے. اور بچے اور خادم رستوں میں پھیل گئے. ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ہر کے پکار ہے یا محمد یا رسول. تو یہ یا محمد یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنت مبارکہ ہے، ان کا طریقہ کار ہے. مسلمہ کذاب سے جنگ ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کے حکم سے صحابہ نے مسلمان اور کافر کی پہچان کے لیے نعرہ لگایا. یعنی ادھر سے بھی آواز آ رہی تھی اللہ اکبر، مسلمہ کذاب کے گروہ کی جانب سے بھی آواز آ رہی تھی اللہ اکبر.
اب حضور کے ساتھی بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار مسلمہ کذاب، اس کے لشکر سے بھی یہی آواز آتی تھی اللہ اکبر۔ جب یہ دونوں طرف اللہ اکبر کی صدائیں سنی نا تو حضرت صدیق اکبر بولے، فرمایا اب نعرہ لگے گا یا محمد یا رسول اللہ۔ جب یہ نعرہ لگا تو فرق ہو گیا، وہ اللہ اکبر کا نعرہ تو لگاتے تھے لیکن یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے پہچان بتائی، لوگوں منافق مومن میں پہچان یہ ہے، جھوٹے سچے میں پہچان یہ ہے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور جو یا رسول اللہ کے نعرے سے چڑھ جائے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور یہ سبق ہمیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ پھر بھی لوگ اعتراض کہتے ہیں کہ یہ تو مثالیں تم نے زندوں کی دی ہیں، یہ مردوں کی تو نہیں دی۔ تو کوئی ایسی مثال ہو نا کہ مردے کو پکارنا جائز ہے، تو اللہ کا قرآن اس بارے میں پڑھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا کہ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لو اپنے ساتھ ان کو مانوس کرو، ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ٹکڑے رکھو، پھر ان کے بعد آواز دو تو یَأْتِینَکَ سَعْیًا، تیرے پاس بھاگتے ہوئے آئیں گے، تیرے پاس بھاگ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہ پرندے لیے، پہلے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا، اس کے بعد ان کو ذبح کیا، ان کے ٹکڑے کیے، گوشت علیحدہ، کھلڑی علیحدہ، پارش ہر چیز مکس کیے، اور پھر مکس کر کے اس طریقے سے جو ہے نا وہ پہاڑوں پہ ٹکڑے پھینک دیے، کوئی ایک پہاڑ پہ، کوئی دوسرے پہاڑ پہ، کوئی تیسرے پہاڑ پہ۔ جب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو پھر وہ جو ٹکڑے تھے نا وہ دوبارہ آپس میں ملے، وہ گوشت اور پار ہر چیز مل کے آپس میں وہ بالکل پرندے بن کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا اس وقت وہ گوشت کے ٹکڑے تھے پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے، اس وقت وہ مر چکے تھے، ان کے جسم ڈیڈ تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پکارنا ہمیں سبق دیتا ہے، اور مردوں کو بھی پکارنا شرک نہیں ہے، لیکن اگر تم ان کو خدا سمجھ کے پکارو گے پھر تو شرک ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کی ہلاکت کے بعد جب قوم ہلاک ہو گئی تو اس کے بعد پکارا تھا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم، اے قوم میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا تھا، میں تمہیں نصیحت کرتا تھا، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو تو پسند ہی نہیں کرتے، اب مر گئے ہو، اب کب گئے ہو۔ تو اب جو انہوں نے پکارا تھا وہ قوم کے تباہ ہونے کے بعد قوم کو پکارا تھا، اس وقت وہ مر چکی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اپنی زندگی عطا فرمائی، ہمارا کہتے ہیں تو زندہ واللہ، تو زندہ واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تشریف لے گئے تو وصال کے وقت حضرت صدیق اکبر تشریف لے کے آئے، وقا شفان واجی ثم عاقب علیہ، کتنے خوش قسمت لوگ تھے، حضور کے چہرہ اقدس سے کپڑے کو ہٹایا اور جھک گئے، فقبلہ، اور میرے نبی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، چوما حضرت صدیق اکبر نے، ثم بکا، پھر رونا شروع ہو گئے، فقال بے ابی انتا یا نبی اللہ، میرا باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے نبی، لا یجمع اللہ علیہ کا موتتین، 2 موتیں اللہ تعالیٰ آپ پہ جمع نہیں کرے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کے وصال کے بعد پیشانی کو بوسہ دے کے کہا تھا، یا نبی اللہ، میرا باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے نبی۔ تو اب انہوں نے حضور کے جانے کے بعد، اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کہا تھا یا نبی اللہ۔ تو لہذا یہ کیسے لوگ فرق کرتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے پکارنا جائز ہے، جب چلا جائے تو جائز۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سامنے حضور پڑے ہوئے تھے نا، جس میں اقدس پڑا ہوا تھا، بوسہ دیا، پکارا۔ تم ایسی کو دلیل دو کہ قبر کے اندر کوئی ہو تو پھر کسی نے پکارا ہو۔ ایلے بہانے تو ڈھونڈتے ہیں نا، عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قبروں کے اندر کسی کو پکارنا جائز ہے تو دلیل دو۔ اب اس کی دلیل سنیں، حدیث پاک کا مصنف عبدالرزاق میں موجود ہے، کان ابن عمر اذا قادم من سفر، حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ کار یہ تھا جب سفر سے واپس آتے تو عطا قبر نبی، تو پہلے حضور کی قبر اقدس پہ آتے، روضہ اقدس پہ آتے،
فقالا اور لفظ سنیں اور اس کے بعد بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ آج کا گھڑا ہوا نظریہ ہے. گھڑا ہوا نظریہ نہیں، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ایسے آ کے پکارتے تھے فقالا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ایسے پکارتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور صرف یہ نہیں، اس کے بعد کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابا طاہر. پہلے کہتے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، پھر کہتے صدیق اکبر آپ پر سلام ہو، پھر کہتے پیارے عمر اے میرے والد گرامی آپ پر سلام ہو. تو وہ حضور کو بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، ابو بکر کو یا ابا بکر کہہ کے پکارتے تھے، حضرت عمر فاروق کو یا عمر یا ابا طاہر کہہ کے پکارتے تھے. تو اب وہ تینوں ہستیاں دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی، قبر کے اندر موجود تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر جو محدث امت مصطفیٰ ہیں وہ پکارے تو ہمیں سبق دیتے ہیں لوگوں یہ شرک نہیں ہے، اس طریقے سے پکارنا جائز ہے. اللہ اکبر. تو بعض لوگ کہتے ہیں سلام کی نیت سے پکارنا جائز ہے، یہ تو سلام کرتے تھے نا، یہ مدد تو نہیں مانگتے تھے. تم تو مدد مانگنے کے لیے پکارتے، یہ تو سلام کی نیت سے پکارتے. چلو جی مدد مانگنے کی دلیل سن لیجیے. مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. صحابی حضرت بلال بن حارث مزنی حضور کی قبر اقدس پہ حاضر ہوئے اور عرض کی استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا، حضور امت آپ کی ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے رب سے بارش مانگے، اللہ سے دعا کریں آپ کی امت کو بارش نصیب ہو جائے، امت تو پیچھے قحط سے مر رہی. تو جب عرض کی نہ عرض کر کے واپس ہو گئے، حضور خواب میں ملے، فرمایا عمر کے پاس جاؤ، جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ لوگوں میں اعلان کر کے بتا دو لوگوں تمہیں بارش مل جائے گی. اب حضور کی قبر اقدس پہ جا کے حضور سے دعا کرنے کا، کچھ طلب کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد حضور سن بھی رہے ہیں اور پھر آ کے جواب بھی خواب میں دے رہے ہیں، اور جب اعلان ہوتا تو بارش بھی نازل ہو جاتی ہے. یہ کیا سلسلے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو خصوصاً سرور انبیاء کو پکارنا اپنی مدد کے لیے انسان کے لیے جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ہیں، ان کا ایک بار پاؤں سن ہو گیا. لوگ کہتے ہیں قبر کے پاس آ کے مانگنا جائز، دور سے یہ پکارنا جائز نہیں. تو چلو وہ تو پہلے تو پاس آ کے قبر کے کسی نے دعا کروائی نا یا سلام پیش کیا، دور کی بات سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک مرتبہ نا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا تمہارا پاؤں یہ سن ہو گیا نا، ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، جس سے تمہیں پیار ہے اس کا نام لو. اور یاد رکھیں یہ طریقہ کار بھی اب بتایا، اگر کبھی کسی کا کوئی پاؤں سن ہو جائے نا، جسم سن ہو جائے، جس کے ساتھ بندہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو اس کو پکارے، تو اس کو پکارنے کے ساتھ وہ پاؤں جو سن ہوا یا جسم سن ہوا وہ ٹھیک ہو جائے گا. ان کا پاؤں سن ہو گیا نا، تو ایک بندے نے کہا اس کو پکار جو تمہیں سب لوگوں سے زیادہ پسند ہے. تو عرض کی یا محمد، یا محمد، پکار کر بتایا لوگوں ہم پیار تو دیگر رشتوں سے بھی کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ مصطفیٰ سے کرتے ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا اس وقت آپ کا پاؤں جو سن تھا وہ ٹھیک ہو گیا. لوگ کہتے ہیں یہ تو محبت کی بنا پہ پکارا ہے نا، کوئی ایسی دلیل دو کہ استغاثۃً کوئی چیز اپنی پریشانی دور کروانے کے لیے کسی کو پکارا جائے. آخری بات سن لیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خون سے لتڑے ہوئے جب زمین پہ گرے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا اور دیکھ کے اس وقت پکارا تھا یا محمد، یا محمد. حضور اپنی امت کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ اسلام کے جھوٹے دعوے داروں نے اس وقت آپ کے نواسے کو بھی شہید کر دیا. تو حضرت سیدہ زینب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں، تو کیا ان کو دین یاد نہیں تھا کہ پکارنا جائز ہے؟ جائے کہاں کربلا کہاں مدینہ، اور وہاں سے حضور کو پکار کے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے دل کا پیش کر رہی ہیں. بہرحال اللہ کے بندوں کو پکارنا جائز ہے، لیکن کسی کو اللہ کا شریک بنا کے، معبود سمجھ کے، خدا سمجھ کے پکارنا یہ شرک اور حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق